اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے موضوع کی آج آخری گفتگو ہے، لیکن آغاز گفتگو سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جن افراد نے المصطفیٰ آن لائن کلاسز میں شرکت کی ہے اور وہ امتحان بھی دینا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنے سوالات کو حاصل کر لیں۔ پچھلے 2 جلسے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ جس میں مومن کے اوصاف کی گفتگو کی تھی، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ ان اوصاف کو آپ کسی دوسروں کے اندر تلاش نہ کیجیے گا، بلکہ آپ خود اپنے وجود کے اندر دیکھیے گا کہ یہ اوصاف ہمارے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں۔ اگر نہیں پائے جاتے تو کوشش کرنا چاہیے کہ ان اوصاف کا حامل ہو جائے، اور اگر پائے جاتے ہیں تو پھر دھیرے دھیرے دیکھیے گا کہ دوسرے لوگوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ یعنی دوسروں کے اندر تلاش کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے اندر تلاش کیا جائے۔ تیسری بات ناظرین یہ ہے کہ یہ جو گفتگو مومن کے اوصاف کی ہم نے بیان کی، گفتگو کی، یہ اعلی قسم کے مومنین کے صفات ہیں، کیونکہ مومنین کے درجے ہیں، ایمان کے درجے ہیں، لہذا یہ اعلی قسم کے جو مومنین ہیں ان کی یہ صفات ہے۔ 3 باتیں آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ آج کی گفتگو میں ہم آپ سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ حقوق کے سلسلے میں، کہ حقوق کسے کہتے ہیں، حقوق کا معنی کیا ہے۔ تو حقوق کو لغت میں حقوق کی تعریف کیا ہے، یعنی لغت میں حقوق کی کیا تعریف ہے۔ حقوق جمع ہے حق کی، اس کا معنی ہے حقوق جمع ہے حق کی، اس کا معنی ہے صحیح، صادق، مقابل باطل، یہ اس کے معنی ہے۔ اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہیں؟ فقہا نے اس کے مختلف اعتبار سے معنی کیے ہیں، یعنی تعریفیں کی ہیں فقہا نے۔ ایک تعریف ان میں سے یہ ہے کہ جو فقہا نے کی ہے وہ یہ کہ حق یعنی وہ امتیاز اور وہ قدرت اور وہ اختیار کہ جو انسان کو شریعت کی جانب سے یا قانون کی جانب سے عطا کی جاتی ہے تاکہ وہ اس شے پر تصرف کر سکے یا کسی کام کو انجام دینے کے لیے کسی دوسرے سے مطالبہ کر سکے۔ یہ فقہا نے حق کی تعریف کی ہے۔ ناظرین گرامی، فقہ میں حق کو کئی عنوان سے تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک تقسیم یہ ہے کہ حق کی 2 قسم کی، حق یا حق اللہ ہے، حق یا حق الناس ہے۔ حق اللہ اور حق الناس۔ حق اللہ ایسا حق ہے کہ جو خدا بند متعال کے لیے
خالقیت کے اعتبار سے، ربوبیت کے اعتبار سے، اس کی ولایت کے اعتبار سے تمام موجودات پر صادق ہے۔ حق الناس ایسا حق ہے کہ جسے شرع مقدس لوگوں کے لیے قرار دیتا ہے، اگرچہ یہ حق قابل نقل و انتقال اور اسقاط بھی ہوتا ہے، برخلاف حق پروردگار کے۔ حق پروردگار اور حق کے یعنی حقوق اللہ اور حقوق الناس میں ایک اساسی فرق پایا جاتا ہے۔ اساسی فرق یہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی جہاں پہ بھی جب کسی کا حق کسی کے لیے ثابت ہوتا ہے تو وہ حق مقابل کے لیے ایک تکلیف لے کے آتا ہے۔ یعنی حق اگر ثابت ہے تو اس کے لیے تکلیف آتی ہے کہ وہ اس تکلیف کو انجام دے۔ انسان موظف ہو جاتا ہے، مجبور ہوتا ہے کہ اس تکلیف کو انجام دے اگر حق ثابت ہوا ہے۔ امام علی علیہ السلام خطبہ 216 میں امام علی علیہ السلام خطبہ 216 میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے کوئی حق ثابت نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ حق اس شخص کے لیے وظیفہ لے کر آئے، اور کسی بھی شخص کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہوتا ہے مگر وہ اس کے لیے تکلیف لے کر آئے۔ لیکن اگر تم پا جاؤ کہ کوئی حق ایسا کہ جس کے اوپر نہ کوئی وظیفہ ہو نہ کوئی تکلیف ہو، تو وہ صرف ایک حق ہے جو پروردگار عالم کا حق ہے۔ یعنی خداوند عالم اپنی مخلوق پر حق تو رکھتا ہے لیکن اس کے مقابل میں کوئی ایسی تکلیف خدا پر عائد نہیں ہوتی کہ جو اس کے مقابل میں انجام دینا ہو خداوند متعال کو۔ لہذا صرف ایک طرفہ حق جو دیکھا جائے وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کے لیے ہے۔ بقیہ تمام مومنین کے جو بھی حقوق ہیں یہ دو طرفہ حقوق ہیں۔ اگر ایک طرف سے کسی کے اوپر کسی کا حق ثابت ہوتا ہے تو دوسری طرف سے اس کے اوپر تکلیف اور وظیفہ لے کر آتا ہے۔ ناظرین، امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جس میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مومن کے، جس میں فرمایا کہ مومن کے 7 حقوق ہوتے ہیں، ایک مومن کا دوسرے مومن پر 7 حقوق ہیں، اگر کوئی شخص ان حقوق کی رعایت نہ کرے تو ولایت خدا سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، یعنی وہی دوسرے برادر مومن کے لیے پسند کرے، اپنے تمام وجود سے اس برادر مومن کی مدد کرے، عام عضیے کے، چاہے وہ پیسے کے ذریعے سے ہو، ثروت کے ذریعے سے ہو، مال کے ذریعے سے ہو، اپنی جان اور اپنے ہاتھ و پیر کے ذریعے سے ہو، لیکن اس کی پوری طریقے سے مدد کرے، ایک مومن دوسرے مومن کی۔ تیسرا حق جو مومن کا بیان کیا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق ہے کہ اس کی خوشی کے لیے کام کرے، ایک مومن اس دوسرے مومن کی خوشی کے لیے کام کر دے، لیکن وہ خوشی شرعی ہونی چاہیے، وہ خوشی اور وہ اس کی حاجت شرعی ہونی چاہیے کہ جو آپ اس کو برطرف کر سکیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا آئینہ بن کے رہے، یعنی مومن ایک دوسرے مومن کے ساتھ ایسے رہے کہ وہ اس کی غلطیوں کو اسے دکھاتا رہے اور اس کی تمام تر لغزشات کو اس سے متوجہ کراتا رہے۔ یہ ایک
حق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر۔ پانچواں حق جو امام نے بیان کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم شکم سیر ہو کے سو اور وہ بھوکا رہے، تم سیراب رہو لیکن وہ پیاسا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم لباس پہنے ہو لیکن وہ برہنہ ہو۔ چھٹی صفات میں فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ارد و گرد خادمین ہوں، خادم ہوں، خادمائیں ہوں، لیکن اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تمہارے پاس تمہاری زندگی کی معاون تمہاری بیوی ہو، لیکن اس کے پاس کوئی ہمسر نہ ہو۔ کہا جب دیکھو ایسا ہو جائے، امام فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو اپنے خادم کو اس کے پاس بھیج دینا تاکہ وہ اس کا لباس دھلے اور اس کے لیے کھانا پکائے۔ اور اس کے بعد میں امام نے کہا ساتویں حقوق کو جو بیان کیا تو کہا کہ اس کی قسم کی تصدیق کرنا کہ یعنی وہ جو قسم کھاتا ہے وہ صحیح کھا رہا ہے، اور اس کے دعوت کو اجابت کرنا۔ اور یہی نہیں، اگر مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کو جانا، اگر مر جائے تو اس کے تشییع جنازہ میں جانا۔ اور ایک حدیث میں امام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اچھے کام کے علاوہ برے کاموں سے اس کے اچھے کاموں کے علاوہ برے کاموں میں اس کا نام نہیں لینا۔ یہ تمام کے تمام حقوق ہیں جو ایک مومن کا دوسرے مومن پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں جو پیغمبر سے مروی ہیں یا امام صادق علیہ السلام سے مروی ہیں، خود امام علی علیہ السلام سے مروی ہیں، کہ جس کو ہم مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتے تمام کے تمام حقوق کو، لیکن یہ 7 حقوق ایسے تھے کہ جس کی رعایت کرنے سے ہمارا جامعہ، ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے، اور جس کے لیے خداوند عالم کے نمائندے اور ان کے ائمہ، ان کے نمائندے نے اس بات کو بتایا کہ اگر ان حقوق کی رعایت کر رہے ہو تب تو تم ہمارے نزدیک محترم ہو، اگر نہیں کر رہے ہو تو ہمارے نزدیک نہیں، ولایت خدا سے تم خارج ہو گئے تو پھر ہمارے نزدیک بھی تم کسی بھی اہمیت کے حامل نہیں ہو۔ وآخر دعوانا